مطلب یہ ہے کہ ظہر کو آپ ڈیلے کریں، جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہونے والا ہو اس سے پہلے پہلے آپ ظہر پڑھ لیں، اور پھر فوراً عصر کا وقت شروع ہو جائے گا تو فوراً آپ عصر پڑھ لیں۔ باقی ائمہ کے نزدیک تو ظہر کو قضا کر کے عصر میں لے جانا بھی جائز ہے، لیکن امام حنیفہ کے نزدیک ظہر کو ڈیلے کرنا اور عصر کو ذرا پہلے ٹائم پہ لے آنا تاکہ دو نمازیں اس طرح سے جمع ہو جائیں، یعنی ہر نماز ہو تو اپنے ٹائم پہ رہی ہے لیکن ظہر بالکل لاسٹ ٹائم پہ اور عصر بالکل اول وقت میں ہو رہی ہے۔ اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو نمازیں اکٹھی پڑھنا ثابت ہے، تو یہ کسی روایت میں بالکل بے غبار ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو بالکل قضا کر دیا ہو، بلکہ اس کے خلاف روایت موجود ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو اکٹھا کبھی بھی نہیں کیا سوائے مزدلفہ میں حج کے موقع پہ۔ تو اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے بھی دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، اور وہ تمام ائمہ اس کا مطلب یہی بیان کرتے ہیں کہ وہاں اکٹھی کا مطلب یہی ہے کہ ظہر کو ڈیلے کیا اور عصر کو ابتدائی وقت میں لے کر گئے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے وہاں دو نمازوں اکٹھے کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ قضا کر دی ہیں، کیونکہ یہ تو سب کا اجماع اس پر کہ بلا وجہ تو آپ ظہر کو قضا کر کے عصر میں لے جا ہی نہیں سکتے۔ تو اگر ہم یہ تعویل اس حدیث میں نہیں کرتے کہ دو نمازیں اکٹھی اس طرح سے پڑھی ہیں تو پھر تو حدیث کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، وہ تو اجماع کے خلاف ہو جاتا ہے۔ یعنی پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرق ہے، اس کا پھر کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ خیر، یہ جو دو نمازیں اکٹھی کرنا کا جو مسئلہ ہے اس پر میں دلائل سے اور ڈیٹیل میں حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ یعنی ایک نیا کلپ ریکارڈ کرواؤں گا۔ ابھی چونکہ آپ نے سوال یہ نہیں پوچھا تو لیکن میں اس لیے یہ تھوڑی ڈیٹیل میں نے بیان کر دی کہ جیسے ہی جواب آتا ہے نا لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کو تو حدیث کا نہیں پتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سفر میں ہمیشہ نمازیں اکٹھی پڑھا کرتے تھے اور ظہر کو عصر میں اور مغرب کو عشاء میں اور یا مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے، اس پر بھی حدیثیں موجود ہیں کہ یہ اکٹھی کس طرح سے ہوا کرتا تھا، وہ میں انشاءاللہ ایک نیا کلپ اس پر مدلل ریکارڈ کرواؤں گا۔ ابھی آپ یہ سمجھیں کہ آپ سفر میں یہ کر سکتے ہیں کہ ظہر کی نماز آپ تھوڑا ڈیلے کریں، اور جب ظہر کا وقت قضا ہونے والا ہو تو آپ اس وقت ظہر پڑھیں قضا ہونے سے پہلے پہلے، اور پھر فوراً عصر پڑھ لیں، اور شافعی وقت کے مطابق آپ عصر پڑھ لیں۔ یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مثل اول میں جو سعودی عرب کا جو ٹائم ہے، یعنی جلدی ذرا عصر کی نماز، وہ بھی سفر میں آپ کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ نماز کو مینج کر سکتے ہیں، لیکن گاڑی کے اندر ہی بیٹھے بیٹھے فرض نماز پڑھ لینا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کسی بھی طرح سفر کے دوران گاڑی کہیں سائڈ پہ لگائیں اور اتریں اور قبلہ رخ ہو کے آپ نماز پڑھیں۔ البتہ نوافل اور سنتیں آپ بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے نوافل، تو آپ کے لیے بھی یہ جائز ہے کہ آپ سواری پہ بیٹھے بیٹھے یعنی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے نفل نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نماز کے لیے آپ کو بہرحال اترنا پڑے گا۔ اور اگر کبھی ایسا ہے کہ گاڑی آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کوئی پبلک بس میں جا رہے ہیں یا ڈرائیور کوئی اور ہے اور آپ نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، وہ آپ کو نماز پڑھنے ہی نہیں دے رہا ہے کسی صورت میں، کیونکہ نماز قضا کرنا آسان نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اگر سفر میں نماز قضا کرنے کی اجازت ہوتی تو اللہ تعالیٰ 4 کی 2 نہ کر دیتے۔ یہ 4 کی 2 اس لیے کی ہیں کہ قضا کا آپشن ختم کر دیا جائے اور ہم نماز کو آدھا کر دیں کہ اب تم یہ نہ کہو کہ مجھے جلدی ہے، تو اللہ کہہ دیں گے کہ بھائی جلدی ہے تو 2 پڑھ لو، اللہ نے یہ کہہ دیا ہمیں، تو اسی وجہ سے کہ قضا نہ ہو۔ تو یاد رکھیں اسلام میں نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ کوئی بھی نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے، اسلام کی علامات میں سے نماز پڑھنا۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں، وہ وقت گزر گیا تو وہ قضا ہے، وہ ادا نہیں ہے پھر۔ تو اس لیے آپ حتی الامکان ڈرائیور سے لڑا کریں، کوشش کریں، اس کو سمجھائیں بھائی ہم نے نماز بہر صورت پڑھنی ہے۔ پہلے ٹکٹ کرانے سے پہلے یہ سوچ لیں جو کوئی بس میں سفر کر رہا ہے کہ یہ نمازوں کے لیے روکیں گے یا نہیں روکیں گے۔ میرا تو معمول ہے اگر کبھی میں بس میں سفر کرتا ہوں تو میں پہلے وہاں کی مینجمنٹ سے بات کرتا ہوں کہ بھائی نمازیں ہمیں ہر قیمت پہ اپنے ٹائم پہ پڑھنی ہے، اس میں ایسا نہ ہو کہ ڈرائیور نماز قضا کر دے، یہ پہلے سے بات کر لی جائے۔ پھر بھی اگر آپ نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا اور بس ڈرائیور یا کار کا ڈرائیور گاڑی روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا ایسی جگہ ہے کہ ڈینجرس ہے، وہاں آپ گاڑی روکتے ہیں تو خطرہ ہے کہ جیسے بعض کنٹریز میں کینیڈا وغیرہ میں ٹیمپریچر مائنس میں گیا ہوا ہوتا ہے، اس میں یہ ڈر ہے کہ گاڑی روک کے آپ باہر اتریں تو وہ پھر آپ کی زندگی کی آخری نماز ہوگی، اس کے بعد آپ جمے ہوئے یعنی اندر آئیں گے آپ۔ ایسی سخت کنڈیشن میں بھی کوشش کریں کہ اگر بس ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، کار ہے تو پھر وہاں کھڑے ہونا ممکن نہیں ہے، پھر جیسے تیسے پڑھ لیں، لیکن پھر فرض نماز کو آپ بعد میں لوٹائیں بھی، نوافل کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسی مجبوری میں جیسے ہم جہاز میں بھی یہی کہتے ہیں کہ جہاز میں کوشش کریں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، لیکن اگر جہاز کا عملہ کسی صورت میں آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہا تو پھر آپ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے فرض پڑھ لیں، لیکن پھر اس فرض کو آپ بعد میں لوٹا لیں۔
داڑھی کتنی رکھنا واجب ہے؟ فیضان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، کیا داڑھی تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھنا ضروری ہے یا سائڈوں سے سیدھی کروا سکتے ہیں کیونکہ بال ادھر ادھر نکل جاتے ہیں؟ بھائی تینوں طرف سے ایک مشت داڑھی کے بال رکھنا ضروری ہے. جیسے یہ جو بال ہیں آپ نے یہاں پکڑے اور ایک مٹھی، اس کے بعد جو بال آ رہے ہیں آپ وہ کاٹ سکتے ہیں ایسے کر کے، تو ہر طرف سے کم از کم ایک مٹھی بال کا ہونا ضروری ہے. ارباز خان، کیا اپنی جگہ کو کسی سودی بینک کو کرائے پر دینا جائز ہے یا نہیں؟ کیا بینک کو کرائے پر جگہ دے سکتے ہیں؟ یہ ارباز خان نے پوچھا ہے. دیکھیے سود کے ساتھ تعاون بھی حرام ہے، اس میں تو علماء کی دو رائے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا لکھنے والا، سودی معاملے پہ گواہ بننے والا، سود دینے والا، سود لینے والا، چاروں پر اللہ نے لعنت کی اللہ کی طرف سے. تو گناہ میں ایسا براہ راست تعاون جائز نہیں ہے. لیکن جو سود کی جو آپ نے کوئی عمارت بنائی ہے نا، وہ آپ کسی کو اگر رینٹ پہ دیتے ہیں تو پھر یہ اس کا اپنا عمل ہے کہ اس کے اندر وہ کرتا کیا ہے. مثال کے طور پر آپ کسی کو گھر کرائے پر دیتے ہیں، اب وہ اس میں فلمیں دیکھنا شروع کر دے تو اس کو گناہ میں معاونت نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ آپ نے اس کو اس کام کے لیے گھر دیا نہیں ہے، تو وہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے. تو اسی طرح کوئی بھی عمارت کسی کو بھی آفس کے ورک کے لیے یا مختلف کاموں کے لیے دی جا سکتی ہے. اب اگر وہ اس میں بینک اپنا سودی لین دین شروع کر دے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا گناہ نہیں ہوگا، یہ فتوے کی روح سے. لیکن تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے، اپنی عمارت بینک کو نہ دیں، سودی بینک کو نہ دیں. یہ بہرحال احتیاط اسی میں. ہاں بینک جو آپ کو کرایہ دے گا اس پہ بعض علماء کو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ وہ کرایہ تو اپنی ارننگ سے دیتا ہے، وہ ارننگ تو اس کی سود ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ بینک کی ارننگ جو سود ہے وہ بینک الگ سے نہیں رکھتا، بلکہ ایک ہی اکاؤنٹ میں بینک کی ارننگ بھی آ رہی ہے اور جو لوگوں کی بچتیں ہیں، جو لوگ اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرواتے ہیں وہ پیسے پڑے ہوئے ہیں. تو اگر ایسا ہوتا نا کہ بینک کی سودی ارننگ الگ ہوتی اور وہ وہاں سے نکال کے آپ کو رینٹ دیتا، پھر تو آپ کے لیے حرام تھا. لیکن بینک مشترکہ پیسوں سے دے رہا ہوتا ہے جس میں غالب جو ہے آمدن حلال ہوتی ہے، تو اس لیے فتوے کی روح سے اس کی گنجائش ہے. لیکن بہرحال یہ مسلمان کا ضمیر اس کو کسی بھی قیمت پہ گوارا نہیں کرتا. بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے اجتناب کریں، بینک کو، سودی بینک کو اپنی عمارت دینے کے بجائے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہی کام کرنا ہے. یہ بہرحال مسلمان کا دل کبھی بھی اس پہ میرا خیال ہے آمادہ نہیں ہو سکتا. اجتناب کریں زیادہ بہتر ہے. اور بہت اور ایسے دفاتر ہیں اور ایسے ادارے ہیں جن کو آپ یہ جگہ کرائے پہ دے سکتے ہیں. پینٹنگ کے بارے میں اسلامی تعلیمات. پینٹنگ کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ مجھے پھولوں وغیرہ کی پینٹنگ کا بہت شوق ہے، کیا میں اسے جاری رکھ سکتا ہوں؟ نیز انسانوں کی پینٹنگ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عبداللہ صائم. بھائی جگہ کا وہ نام بھی بتایا کریں، جس ملک سے یا جس شہر سے آپ نے یہ مسئلہ بھیجا اس جگہ کا نام بھی بتایا کریں. ہم کوئی آپ کو پکڑنے کے لیے کوئی تھوڑی پولیس تھوڑی بھیجیں گے آپ کے پیچھے. تھوڑا سا ایک انسان کے ذمہ دار ہونے کا ایک علامت ہوتی ہے کہ نام اور ایڈریس بتا کے مسئلہ پوچھ رہے. پینٹنگ جائز ہے، جانور کے اور انسانوں کے چہرے کی تصویر نہیں بنا سکتے آپ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صراحتاً منقول ہے، تصویر بنانے کی حرمت تو احادیث میں کثرت سے وارد ہوئی ہے، اس میں تو بہت ساری متواتر روایات ہیں. ان من اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سخت ترین عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو اس پر اجماع ہے کہ جو ہاتھ سے تصویر کو ڈیزائن کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، اس حدیث کا سب سے پہلا مصداق وہ تصویریں. اسی طرح جو پتلے بنائے جاتے ہیں وہ بھی اس میں داخل ہے، اور ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر، یہ وہ تصویر کا یہ وہ تصویر ہے جس کی حرمت میں علماء کی دو رائے نہیں ہے. یہ سب اس کو ناجائز کہتے ہیں. بعض فقہا سے منقول ہے کہ اس کا اگر سایہ نہ پڑتا ہو تو اس کی گنجائش ہے، لیکن جو جمہور فقہا ہیں اور جو مضبوط قول ہے اس بارے میں قرآن و حدیث سے بالکل واضح طور پر کہ یہ جو ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ لوگ میری نقل اتارتے ہیں، اب اس میں جان بھی ڈالیں. تو یہ بالکل ناجائز ہے، آپ نہ بنائیں. چہرے کی تصویر چاہے جانور ہو یا انسان، ہاں چہرے کے علاوہ یا چہرے کی تصویر میں جس میں آنکھ ناک کان نہ بنائے جائیں، آنکھ ناک ہونٹ نہ بنائے جائیں، ایسے ہی ایک خالی تصویر ہو جس میں آنکھ ناک کان کے بغیر ہو تو وہ بھی جائز ہے بنانا. باقی نیچے دھڑ کی تصویر بھی بنا سکتے ہیں آپ، اور درختوں کی تصاویر آپ بلا کراہت بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی تصویر سے جو ڈیجیٹل تصویر ہے اس کا حکم الگ ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی نہیں. تو اس میں علماء کی جو دونوں قول ہیں، لیکن جو ہمارا جو رجحان ہے اور بہت سے علماء کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ اس تصویر میں داخل نہیں ہے. اس میں مضاحات لخلق اللہ نہیں ہے، اللہ کی تخلیق کی مشابہت نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی چیز کو کیمرے کی اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے. تو اس لیے یہ اس میں داخل نہیں ہے. واللہ اعلم. ان کان صوابا فمن اللہ و ان کان خطا فمنا ومن الشیطان. ناصر خان، کرناٹک، انڈیا. کیا کافر گھرانے میں بچے پیدا کر کے جہنم میں ڈالنا ظلم ہے؟
بڑے ٹیکنیکل قسم کا سوال ہے بھائی. کہہ رہے ہیں ہم الحمدللہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو اسلامی کو فالو کرتے ہیں، جبکہ دوسرے مذہب کے لوگ جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو اسی کو فالو کرتے ہیں اور اسی طرح مر جاتے ہیں. اسلام میں یہ ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے. اس بارے میں وضاحت فرما دیں گے جب اللہ نے ہی انہیں اس مذہب کے لوگوں میں پیدا کیا تو وہ ہمیشہ کے لیے انہیں جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ دیکھیں غیر مسلم گھر میں جو بچہ پیدا ہوا تو جب تک وہ بچہ ہے تو اس سے سوال نہیں ہوگا. اگر وہ مر بھی گیا تو پھر اس سے سوال نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت میں سوال نہیں ہوگا اور جہنم میں نہیں جائے گا وہ. لیکن جب وہ بالغ ہو گیا اور اس میں شعور آ گیا، اس کو اللہ نے مختلف مذاہب کو پرکھنے کا موقع دے دیا، صحیح اور کھرے اور کھوٹے میں فرق کرنے کی اللہ نے اس کو تمیز دے دی، شعور دے دیا، تو پھر اس سے بہرحال آخرت میں سوال ہوگا کہ اس نے اتنے سارے مذاہب تھے اور اتنی ساری تعلیمات تھیں تو ان میں اس نے تحقیق کر کے صحیح راستہ اختیار کیوں نہیں کیا. ایک غیر مسلم کی میرے سے بحث ہوئی، وہ عیسائی تھے، کرسچن تھے. میری ذرا گپ شپ تھی ان سے، تو میں نے ان کو محبت سے اسلام کی دعوت دی. تو انہوں نے مجھ پہ اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ اللہ نے اگر مجھے مسلمان پیدا کرنا تھا تو مسلم گھر میں پیدا کیوں نہیں کیا؟ تو بس اللہ نے مجھے عیسائی گھر میں پیدا کیا تو پھر اس کا مطلب عیسائی میں ٹھیک ہی ہوں. میں نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے، پھر جو ہندو میں پیدا ہوتا ہے وہ پھر ہندو ہو کے ٹھیک ہے. کہہ رہے ہاں وہ ٹھیک ہے. میں نے کہا اس کا مطلب پھر وہ پتھر کے بنے ہوئے بت کی جو عبادت کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. تو یہاں آ کے وہ چپ ہو گیا. تو ظاہر ہے جب کوئی شخص ہندو گھرانے میں پیدا ہوا ہو، بالغ ہونے کے بعد وہ پتھر سے بنے ہوئے بت کے سامنے جھکتا ہے تو محض اس بیس پہ کہ میرے ابا اس کے سامنے جھکتے ہیں تو میں بھی جھکوں گا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اس عیسائی سے میں نے یہ بھی کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، اگر اللہ نہ کرے کوئی شخص چور کے گھر میں پیدا ہو جائے تو کیا اس کے لیے چوری الاؤڈ ہوگی؟ حکومت اس کو اس بیس پہ چھوڑ دے گی کیونکہ آپ کے ابا بھی چور تھے، اماں بھی چور تھیں، دادا بھی چور تھے، نانا بھی چور تھے، لہٰذا اب آپ نے بھی چوری کر لی تو کوئی سزا نہیں ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا قانون ہے کہ جی آپ کے ابا بھی معاذ اللہ چرسی تھے، آپ کی اماں بھی چرسی تھیں، آپ کے نانا بھی چرس تھی، اور نانی کا بھی رپورٹ یہ ہے کہ وہ ہیروئن کے 2-4 سٹے لگا لیا کرتی تھیں، تو اگر آپ نے چرس پی لی تو کوئی حرج نہیں ہے. فلاں بھی آپ کے خاندان میں ہیروئن چی تھا، فلاں بھی ہیروئن چی تھا تو آپ نے بھی ہیروئن پی لی. اور بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ اسمگلنگ، ہیروئن کی اسمگلنگ، ایک تو اسمگلنگ اوپر سے ہیروئن کی، آپ کے باپ دادا یہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں، تو اگر آپ نے بھی کر لیا تو کیا ہے؟ تو کیا اس بیس پہ کوئی گورنمنٹ ایسی ہے جو کسی کو چھوڑ دے؟ ظاہر ہے ایسا ممکن نہیں ہے. تو اسی طرح اللہ بھی نہیں معاف کرے گا کہ جب آپ بالغ ہو گئے، آپ میں شعور ہو گیا، آپ کو کھرے اور کھوٹے کا فرق معلوم ہو گیا، تو پھر آپ کو محض اس بیس پہ کہ میرے باپ دادا کیا کرتے تھے، اس بیس پہ آپ کو قیامت کے دن معاف نہیں کیا جائے گا. اس لیے یہ کوئی ظلم نہیں ہے اللہ کی طرف سے. ظلم جب ہوتا جب آپ چھوٹے تھے اور اس وقت جو ہے وہ آپ میں عقل ہے ہی نہیں اور پھر بھی آپ کو اللہ جہنم میں ڈال دے، تو قرآن کہتا ہے اللہ ایسا نہیں کرتا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. اور جب تک آزمائش نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ کی طرف سے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے. فراز عثمانی صاحب یو پی سے پوچھتے ہیں اللہ کے بارے میں وسوسے آئیں تو کیا کریں؟ میں جب سے دین میں آیا ہوں مجھے وسوسے بہت آتے ہیں، کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، معاذ اللہ. اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. دیکھیے ایک ہوتا ہے انسان کو دلائل کے تانے بانوں سے یقین ہو جائے کہ میں غلط مذہب پر ہوں، وہ تو ظاہر ہے کفر ہے، کیونکہ دلائل جب اس میں غور کریں گے تو اللہ ہی سمجھ میں آئے گا، اللہ کا ہونا ہی سمجھ میں آئے گا، اللہ کا نہ ہونا سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے انسان کو دلائل سے یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہے، اس کے رسول برحق ہیں، لیکن شیطان نہ خام خامے انسان کو پریشان کرتا ہے. تو بعض صحابہ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بتاتے تھے ہم پریشان ہوتے ہیں، ایسے وسوسے آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عین ایمان قرار دیا. عین ایمان اس لیے کہ یہ پریشان ہونا اس کی علامت ہے کہ آپ کا اللہ پر ایمان ہے، تبھی تو آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ یار مجھے اللہ کے بارے میں ایسے سوالات کیوں آ رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ کا واقعی اللہ پہ ایمان نہ ہوتا، اگر آپ کا یقین ہوتا کہ اللہ نہیں ہے، پھر آپ پریشان نہیں ہوتے، آپ خوش ہوتے، آپ کہتے ہیں ہے بھی نہیں اور مجھے وسوسے بھی یہی آ رہے ہیں کہ نہیں ہے. تو یہ پریشان ہونا اس کی علامت ہے کہ آپ کو اللہ کے وجود کا یقین ہے. کیونکہ پریشان انسان اس چیز پہ ہوتا ہے جس کو اس کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ مجھے نقصان ہوگا، اور آپ کو یہ خطرہ لگ رہا ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے اللہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے. اس کا مطلب آپ کو اللہ کا بھی یقین، جہنم کا بھی یقین ہے. تو اب جو یہ وسوسے آ رہے ہیں ان کا علاج یہ ہے کہ ان کو لفٹ کرانا چھوڑ دیں. آپ جتنا سوچیں گے نا شیطان کو جتنا فری کرائیں گے آپ، شیطان اتنا فری ہوگا. تو یہ وسوسے انہی کو آتے ہیں جو شیطان کو فری کرا رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اس کو جھٹک رہے ہوتے ہیں. تو جتنا جھٹکیں گے اتنا ہی آئیں گے. تو دماغ کو آپ فریش رکھیں، مصروف رکھیں اپنے آپ کو. وسوسے آ رہے ہیں آنے دیں، نہ بھگانے کی کوشش کریں ان کو، نہ لانے کی کوشش کریں. آ رہے ہیں تو پریشان بھی نہ ہو، بولے آنے دیں. کیا شیطان کو بول دیا جتنا تو مجھے وسوسے میں ڈالنا ڈال دے، میں کوئی ایمان سے پیچھے ہٹنے والا آدمی نہیں ہوں. تو یہ کہہ کے جو ہے نا وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ لیا کریں اور اپنے آپ کو مصروف رکھیں، تو یہ خود بخود غائب ہو جائیں گے. میں اکثر اس موقع پر ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک جعلی پیر تھا، وہ بڑے مہنگا جو ہے نا وہ تعویذ دیا کرتا تھا. اس نے کسی کو تعویذ دیا کہ بھئی یہ 1,00,000 روپے کا تعویذ ہے اور اس کی شرط یہ ہے کہ یہ تعویذ جب تم گھر میں لے کے کمرے میں داخل ہونا اپنے تو کالے کتے کا تصور دماغ میں نہیں ہونا چاہیے. اور وہ بیچارہ گنوار دیہاتی آدمی وہ تعویذ لے کے جا رہا ہے اور سوچ رہا ہے یار کالے کتے کا تصور دماغ میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر دماغ میں کالا کتا آ گیا تو تعویذ اثر نہیں کرے گا. اب وہ دماغ سے اس کتے کو نکال رہے ہیں.
اب ظاہر ہے کتے کو تو کسی بھی چیز کو دماغ سے نکالیں گے تو وہ اور گھسے گی. اب وہ بار بار کتا اس کے دماغ میں گھس رہا ہے, پھر وہ کہہ رہا ہے یار کتے کو نکالو دماغ میں, پھر کالا کتا آ رہا ہے, وہ گھر کے قریب پہنچتا, پھر ریورس ہوتا, پھر آگے جاتا. وہ کتا تو کتے پن پہ آ گیا. وہ تو ظاہر ہے جب آپ اتنا سوچیں گے کسی بھی چیز کے بارے میں تو وہ کتا بار بار گھس رہا تھا. تعویذ نے ویسے بھی اثر نہیں کرنا تھا, اس نے اثر نہیں کیا. تو پیر صاحب کو اس نے جا کے بتایا میں نے 1,00,000 روپے دیے اور کچھ بھی نہیں ہوا. تو پیر صاحب نے کہا تم بتاؤ گھر میں گھستے ہوئے کالا کتا دماغ میں تھا؟ اس نے کہا وہ تو تھا. اس نے کہا اسی وجہ سے اثر نہیں ہو رہا تھا. تو پیر بڑا ہوشیار تھا, اس کو پتا تھا کہ جس چیز کو بھگانے کی انسان کوشش کرتا ہے وہ اور دماغ میں گھستی ہے. تو آپ جتنا ان وسوسوں کو زبردستی بھگانے کی کوشش کریں گے یہ اتنا اور آئیں گے. تو ان کو لفٹ کرانا چھوڑ دیں, اپنے کاموں میں مشغول رہیں, تو وسوسے کا یہ بہترین علاج ہے. پھر بھی آتے ہیں تو آنے دیں, بولے کچھ جب اس سے کوئی نقصان ہی نہیں ہو رہا تو آنے دیں, کوئی نقصان نہیں ہے اس کا. کیا سیدہ بیوی کا دل دکھانا زیادہ بڑا جرم ہے؟ رمیز صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں. میری بیوی سید خاندان سے ہے, وہ اکثر کہتی ہے کہ اگر آپ میرا دل دکھائیں گے تو اللہ آپ سے دوسروں کی بنسبت زیادہ ناراض ہوگا. کیا واقعی یہ درست ہے؟ بھائی جو سید ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ان کا حق ہے کہ ان کا احترام کیا جائے, لیکن اس میں بھی غلو کرنا. اب شریعت میں تو حکم ہے کہ بیوی شوہر کی اطاعت کرے, تو شوہر کو چاہیے کہ سید بیوی ہے اس کا تھوڑا خیال کرے. اتنا تو بنتا ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہے. لیکن اگر کوئی جائز ڈانٹ ہے, جائز تنبیہ ہے, وہ تو کرنی پڑے گی نا, کیونکہ گھر چلانے کے لیے بیوی کو بہرحال شوہر کا تابع رہنا پڑے گا, چاہے وہ سید ہو یا غیر سید ہو. تو اگر آپ کوئی ظلم زیادتی کر رہے ہیں بیوی کے اوپر تو یقیناً یہ ظلم زیادتی کرنا غلط ہے. اس میں اگر یہ سید ہے تو یہ اور بھی زیادہ غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا آپ کو خیال کرنا چاہیے. اور اگر ظلم زیادتی نہیں کر رہے, جائز کاموں پہ تنبیہ کر رہے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے, کیونکہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے شوہر کو ایک درجہ بیوی سے اوپر دیا ہے. بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے, اور اگر جائز چیز پہ شوہر بیوی کو تنبیہ کر رہا ہے تو پھر بیوی کے لیے یہ تانا کہ میں سید ہوں مجھے کیوں سمجھا رہے ہو, یہ غلط ہے. ہاں اگر ناجائز کر رہا ہے شوہر تو پھر بیگم یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ اگر میرے ساتھ ناجائز کر رہے ہیں, مجھے غلط یعنی تنبیہ کر رہے ہیں اور بلا وجہ ڈانٹ رہے ہیں, تو آپ کو خیال کرنا چاہیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں. تو پھر یقیناً یہ بات درست ہوگی, اور واقعی آپ کے شوہر کو, یعنی یہ مسئلہ تو شوہر نہیں پوچھا ہے, تو شوہر صاحب کو چاہیے کہ بیگم کا تھوڑا سا زیادہ خیال کر لیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ. فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا؟ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه
نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم.